پوچھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ جب ان میں انقطاع پیدا ہوتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ تو بس ابھی جیسے ہم ہیں، ہمارے ساتھ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ روح کو نکال لے گا تو موت آئے گی۔ اور ہمارے ہاں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے 7 جنم کا بعض عقیدوں میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ انسان مر کے قبر میں جائے گا۔ یہ قبر کی جو منزل ہے، اتنا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ دنیا اور آخرت کے راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ ٹائم پورا ختم ہوگا تب ہم آخرت میں اٹھ سکیں گے، اور رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں، اس لیے اس عرصے کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب ہم مریں گے تو عالم برزخ میں جائیں گے۔ وہاں پر قبر ہوگی، اور قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو گڑھا ہے، یہ تو ہم اور آپ اس کو کہتے ہیں۔ قبر اصل میں مرنے کے بعد اور میدان محشر میں اٹھنے تک جہاں پر انسان رہے گا وہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ زمین کا گڑھا ہو، چاہے اس کو مچھلیاں کھا جائیں، شیر کھا جائے، ان کے جسم کا حصہ بن جائے، وہیں پہ اس کی قبر ہے، اور وہیں پر منکر نکیر آ کے کویسچنز کرتے ہیں، اور وہیں عذاب اور ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ جو قبر ہم کھودتے ہیں اس کو قبر کہہ دیتے ہیں، ورنہ قبر وہ مقام ہے کہ جہاں مرنے کے بعد انسان قیامت تک رہے گا۔ جو نیک ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جو برائی کر کے جائے گا، کافر مرتد وغیرہ ہیں، تو ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ پھر ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ برا مسلمان، بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جیسے بے نمازی ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، جو عورتیں زبان چلاتی ہیں، یہ شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہیں، اور بغیر شرعی وجہ کے یہ عذابات قبر ان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، لیکن بہرحال عذاب قبر ہوگا۔ اور اسی طرح منکر نکیر آئیں گے، کویسچنز کریں گے۔ 3 کویسچن ہوتے ہیں: مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور نبی کریم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، سرکار بلکہ باقاعدہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جو ان تینوں سوالات کے جواب دے گا سرخرو ہو جائے گا۔ پھر برود قیامت سور پھونکا جائے گا، ایک سینگ سا ہے، اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، سب تباہ ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ وہاں جا کے ہماری زندگیوں کا جتنا بھی ہم نے کام کیے ہوں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ناکام ہوگا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ سیدھے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی 2 طرح کے ہوں گے، اگر وہ کافر اور مرتد مرے تھے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور حالت ایمان میں مرے تھے لیکن برے اعمال تھے تو برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں واپس آ جائیں گے۔ کچھ اور بھی پوچھا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ مفتی صاحب میرا ایک کویسچن ہے، میں نے 3.5 لاکھ روپیہ دیا تھا کسی کو، آڑتی تھا جو کمیشن شاپ پر گندم وغیرہ خریدتا ہے، اس کو دیا تھا 1 لاکھ روپیہ 3 سال مقرر کر کے۔ تو اس کے لیے میں شریعت کا میرے لیے کیا احکام ہے؟ میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی حیات ہے جس کو پیسے دیے تھے، میں بھی حیات ہوں۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان خاتون نے مزید یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم اسی امت میں اٹھیں گے، رشتہ دار وغیرہ ساتھ ہوں گے؟ تو بالکل، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اس نسبت کی بنا پر ہمیں VIP پروٹوکول ملے گا میدان محشر میں۔ سب سے پہلے ہم داخل جنت ہوں گے، پھر پچھلی امتیں ہوں گی، اور جو رشتہ دار نیک ہوں گے، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، وہ انشاءاللہ میدان محشر میں ملیں گے، اور پھر جنت میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں وضو تو پورا کر لیتی ہوں لیکن پیروں کو نہیں دھو پاتی، تو پیروں پہ مسح کر لیتی ہوں، غالباً کوئی کروانے والا ہوتا نہیں ہے قریب، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو پیروں پر پانی ڈالنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے اور مسح سے گزارا ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پانی ڈال سکتی ہیں لیکن پانی ڈال کے پانی کہاں بہاؤں، خالی ویسی مسح کر لیتی ہیں، تو پھر یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ وہ جو ریگزین کے یا چمڑے کے موزے ہیں وہ لے لیں اور وہ پہن لیں، اور جب آپ کا جیسے وضو ٹوٹا تو آپ پاؤں دھو کے ان کو پہن لیں، بقیہ وضو کر لیں۔ اب جب آپ کا
اس کے بعد پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو مدت سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ ایک دن اور ایک رات تک ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے پاکی کی حالت میں موزے پہنے، اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹا تو اب مدت سٹارٹ ہوئی۔ اس میں یہ ہوگا کہ باقی وضو آپ پورا کر لیں، اور جب آپ پیریں دھونے کی طرف آئیں گی تو دھوئیں گی نہیں، بلکہ ہاتھ گیلے کر کے پنجوں کے اوپر رکھیں اور یوں پیچھے پنڈلی کی طرف لے جائیں، بس یہ مسح ہو گیا۔ اس طرح آپ ایک دن ایک رات تک کر سکتی ہیں۔ جب ایک دن ایک رات گزر جائے تو بس پھر یہ موزوں کی مدت ختم ہو جائے گی، پاؤں نکال کے پاؤں دوبارہ دھو لیں، پھر اس کے بعد موزے پہن لیں۔ لیکن اگر آپ کو پاؤں دھونے میں ہی تکلیف ہوتی ہے، مرض بڑھ جاتا ہے، کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، پھر آپ پاؤں پہ مسح کر سکتی ہیں، پھر موزوں کا تکلف کرنے کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مہمان بن کے جائیں تو کیا قصر پڑھیں یا کیا کریں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ اپنے شہر کی حدود سے کم از کم 92 کلومیٹرز دور گئے ہیں، یعنی شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ شرعی لحاظ سے مسافر بنیں گے۔ لہٰذا اگر صرف باہر نکلے شہر سے اور 20 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے تو پھر تو شرعی مسافر ہیں ہی نہیں۔ پھر جب آپ اس کے شہر میں پہنچ جاتے ہیں اور ارادہ وہی 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہے اور پہنچ گئے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں اسی ایک جگہ پر، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گی، اب قصر نہیں ہوگی، اور اگر 15 دن سے کم ہیں تو پھر آپ کو قصر کرنی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ مردوں کی، اگر جیسے آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی مرضی کے تابع ہیں۔ لیکن اس میں بھی بس دو چیزیں ہیں، ذرا اب تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے۔ ایک یہ جو مہر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مہر معجل عین والا، جس کو عندت طلب بھی کہتے ہیں، جس کو لکھا جاتا ہے جی فوری طور پہ دینا ہے، وہ چاہے شوہر دے نہیں۔ یہ اگر عورت کا باقی ہو مہر معجل عین والا، اور یہ کسی سٹی میں جاتی ہے تو اب یہ شوہر کی مرضی کے تابع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر نیت کرتا ہے کہ میں 3 دن میں چلا جاؤں گا، اور زوجہ نیت کرتی ہے میں 15 دن میں چلی جاؤں گی، 15 دن میں جاؤں گی، تو عورت پوری نماز پڑھے گی، شوہر قصر پڑھے گا۔ اس طرح شوہر نے ارادہ کیا میں 15 دن میں جاؤں گا، لیکن بیوی نے ارادہ کیا میں 3 دن میں چلی جاؤں گی، تو پھر یہ عورت قصر پڑے گی، کیونکہ جس کا مہر معجل باقی ہو اس میں عورت پھر مرد کی مرضی کی پابند نہیں ہوتی۔ لیکن اگر شوہر نے ادا کر دیا ہے تو پھر وہ بیوی شوہر کی مرضی کی پابند ہوگی، اب آپ کے نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر شوہر نے مہر معجل دے دیا ہے اور اب وہ نیت کرتا ہے کہ میں 15 دن میں جاؤں گا، اور آپ نے کہا نہیں میں ہفتے میں جاؤں گی، آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی، کیونکہ آپ شوہر کی نیت کے تابع ہیں۔ تو ایک دو دفعہ یہ یوٹیوب پہ پروگرام ڈلے گا، سن لیجئے گا تو اور کلیئر ہو جائے گا، اور اچھی طرح یہ مسائل ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ بہن نے فرمایا کہ وہ کارپٹ پہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا تھا تو ہم نے اس کو دھو کر پھر لانڈری بھیج دیا، اب ہمیں تھوڑا سا گمان ہے کہ شاید پورا نہیں دھویا تھا، ہم نے تھوڑا بہت رہ گیا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور جو اب وہاں پر ان کپڑے پاک کپڑوں کو بھی اس کارپٹ کے ساتھ دھویا جائے گا، کیا اس کا وبال ہم پر ہوگا؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوشش کی تھی کہ پورا اچھی طرح اس کو دھو کر پھر حوالے کر دیتے، یہ سب سے بیسٹ سچویشن تھی۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے ویسے بھی دے دیا ہے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ وہ دھوبی ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں ان بڑے کارپٹس کے اوپر کہ پانی بہہ جاتا ہے اور آرام سے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ پہ وبال نہیں، کیونکہ نہ تو آپ کا کوئی تخریب کاری کرنے کا ارادہ تھا، نہ یہ کنفرم ہے کہ وہاں پر ضرور اس کارپٹ کے ساتھ دوسرے کپڑے دھل کر ناپاک ہوں گے، اس لیے آپ پر وبال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو دھوبی کے دھونے کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ شرعی تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ناپاک چیز دی تو ناپاک واپس آئے گی، پاک دی تو پاک واپس آئے گی۔ یاد رکھیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے ناپاک دی ہے تو اس نے پاک کی کہ نہیں کی یہ آپ کو کنفرم نہیں۔ ناپاک ہونا یقینی اور پاک ہونا اس میں شک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کارپٹ ناپاک ہی کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے پاک کارپٹ دیا تھا اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کارپٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی ناپاک چیز دھوئی ہے کہ نہیں دھوئی، تو آپ کا کارپٹ پاک ہی واپس آئے گا، کیونکہ آپ کو کارپٹ کی پاکی کا یقین ہے، اور کوئی ناپاک چیز ساتھ دھل گئی ہے کہ نہیں یہ مشکوک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کارپٹ پاک ہی رہے گا۔ اب چونکہ آپ کو شبہ ہے، اچھا اب آپ کو یہ بھی شبہ ہے کہ پتہ نہیں پاک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس میں آپ کو رعایت مل جائے گی۔ آپ نے دیا ہے تو وہ پاک آپ اس کو تصور کر کے استعمال کر لیجئے، لیکن اگر کنفرم ہے کہ نہیں تھوڑا بہت ناپاک رہ گیا تھا تو بس پھر ناپاک گیا ہے تو ناپاک ہی واپس آئے گا۔ بہتر ہے کہ آپ دھوبی سے کہیں
کہ اس کارپیٹ پہ جو ہم نے دیا تھا اچھی طرح اتنا پانی بہا دیں کہ یقین حاصل ہو جائے کہ نجاست بہہ گئی، ایک دفعہ اس کو کہہ دیں تو انشاءاللہ پھر بالکل پاک ہو جائے گا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے 3.5 لاکھ کسی آڑتی کو دیے تھے، یعنی جو گندم اٹھا لیتے ہیں یا سبزی وغیرہ اٹھا لیتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں کام، اور 1 لاکھ روپے سالانہ غالباً تھا، 3 سال کے لیے دیا تھا یہ پروفٹ رکھ کر، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ نے جو کچھ کیا یہ بالکل خلاف شرع معاہدہ تھا کہ 3.5 لاکھ آپ نے دیے اور سالانہ 1 لاکھ آپ کو نفع ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کاروبار میں انویسٹ کرنا ہو تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ فکس رقم میں نہیں ہونا چاہیے، یہ پرسنٹ میں ہونا چاہیے کہ جو آپ اس سے نفع کمائیں گے اس نفع کا 50% آپ کا 50% میرا، اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے 1 لاکھ روپے فکس رقم کر دی تو اس میں معنوی لحاظ سے سود پیدا ہوا، یہ دونوں آپ گناہگار ہوئے۔ اس معاہدے کو ختم کریں، آپ نے جو نفع لیا تھا بغیر ثواب کی نیت کو اس کو صدقہ کر دیں اور دوبارہ آپ ری ایگریمنٹ کریں، دوبارہ ایگریمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہ اور پھر کچھ کویسچنز ہیں، ایک بھائی نے کہا یہ جارجیا میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر پہ نماز ادا کرتا ہوں کیونکہ مسجد میرے گھر سے 3-4 کلومیٹر دور ہے، جمعہ یہ جا کے پڑھ لیتے ہیں لیکن عام نمازوں کی کہہ رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز گھر تک نہیں پہنچتی ہے اور ویسے بھی وہاں اسپیکر پہ اذان نہیں ہوتی، تو اگر میں اپنی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اذان دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ دیکھیں جب منفرد نماز پڑھتا ہے تو اگر تو مسجد کی اذان آتی تو وہی کافی تھی، اور اگر نہیں آتی تو پھر بھی منفرد کے لیے اذان دینا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ جہاں پر باقاعدہ جماعت ہوتی ہو، امام مؤذن مقرر ہیں، وہاں پر جماعت کے لیے جماعت سے پہلے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر وہ لوگ ترک کریں گے، عادت بنا لیں گے، گناہ گار ہوں گے اور ان کے خلاف جہاد تک جائز ہے، حاکم اسلام جہاد کرے گا، لیکن منفرد کے لیے واجب نہیں ہوتا، یہ نہیں سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، صرف زیادہ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب کا درجہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان دے لیں تو بہتر ہے، نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل کامل ہوگی۔